بلکہ اس میں روزہ رکھ کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو بالکلیہ ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری پیدائش کا دن ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس دن میں روزہ رکھا کروں. روزہ عید کے بالکل اگینسٹ ہے. یعنی اس بات کا پھر بھی خطرہ تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ آئیں گے جو پیر کے دن کو نہ کچھ منانا شروع کر دے کہ چلو نبی نے تو نہیں منایا, لیکن نبی کے آنے کی خوشی میں ہم تھوڑا سا کچھ کر لیں پیر کے دن. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا کوئی گیدرنگ ویدرنگ ہو, تھوڑا لڈو مڈو کے تبادلے ہو جائیں, تھوڑا ہال پھور, تھوڑا چمک پٹی, کچھ ایک بلب لگا دیا. اصل تو 12 کو لگے گا لیکن تھوڑے بہت لک ابھی آ جائے. پیر کو بھی تھوڑا سا ہو نا, جیسے بھائی پورے پراپر جو سروس اسٹیشن جاتے ہیں وہ تو عید کے دن جاتے ہیں نا نہانے کے لیے. جمعے کو اگر نہیں بھی نہائے گا تو وضو تو کر لے گا نا. تو بھائی اصل تو عید جس دن نبی پیدا ہوئے تھے, جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں 12 تاریخ کو, حالانکہ وہ بھی غلط ہے. ایسا نبی کی 12 تاریخ بنتی نہیں ہے. چلو مان لیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو اصل تو وہ ہے, لیکن پیر کے دن ہم تھوڑا سا عید کا لک آنا چاہیے. تھوڑا سا, جیسے جمعے کو عید پوری نہیں ہوتی, تھوڑا سا لک آتا ہے. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے اس لک کو بھی کیا کر دیا؟ بولو ختم. کیونکہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتا. روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے, خوشی منانے کے لیے کھانا ضروری. اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن روزہ رکھوا کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو ختم کر کے یہ بتا دیا کہ تمہیں اپنی رائے پر نہیں چلنا. اسلام تمہارے جذبات کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے قرآن, سنت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہودی جو تھے نا, یہودی, ان کے لیے جو مقدس دن تھا, جو خوشی کا دن تھا, وہ اتوار کا دن تھا. آج بھی یہودی اتوار کو ہفتے کا دن تھا. آج بھی یہودی ہفتے کے دن کو مقدس دن سمجھتے ہیں, یوم السبت جسے کہا جاتا ہے. یہودیوں کے بعد جو قوم آئی وہ کون سی تھی؟ آپ لوگ منہ سے بولیں گے وہ عیسائی قوم تھی. تو عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتوار کا دن دیا. آج پوری دنیا میں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے کیونکہ غلبہ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا ہے. تو کرسمس جس اہتمام سے منائی جاتی ہے اس اہتمام سے یہودیوں کی عید نہیں منائی جاتی. تو عیسائی آئے یہودیوں کے بعد, ان کو اللہ نے دن کون سا دے دیا؟ اتوار کا. عیسائیوں کے بعد ہم آئے تو اس حساب سے ہمارا کون سا بننا چاہیے تھا؟ بھائی جمعہ کیوں بننا چاہیے تھا؟ سارا سبق ہی کینسل ہو گیا, پورا دوبارہ سے بنا. بھائی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو 2 جمع 2 جمع 2 6 ہوں گے نا. دیکھو پہلے نمبر پہ یہودی قوم تھی, اس کو دیا ہفتہ. اس کے بعد عیسائی قوم آئی, اس کو دیا اتوار. اس کے بعد ہم آئے تو ہمارا کون سا دن بنتا ہے؟ پیر کا. تو ہمارا مقدس دن پیر ہونا چاہیے تھا. اور اس لیے بھی ہونا چاہیے تھا کہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں. اس لحاظ سے تو پیر کو اور اہمیت دینی چاہیے تھی. منڈے کا دن اسلام میں مبارک دن ہوتا کہ بھائی نمبر بھی ہمارا پیر والا آ رہا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی کون سا ہے؟ پیر ہے. اور جمعے کا دن خوب سمجھ لیں, ایک لحاظ سے عید کا دن ہے مسلمانوں کا. چھوٹی عید آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, کیونکہ اس پہ سارے حکام عید والے ہیں. سارے حکام کون سے ہیں؟ عید والے. عید کے دن ہم نہاتے ہیں, کتنا ہی میلا کیوں نہ ہو. بہت معذرت, آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ, میں کیسی لالو کھیتی زبان استعمال کر رہا ہوں, لیکن میلے کو تو میلہ ہی کہا جائے گا نا. آپ کو پتا ہے نا کچھ سوسائٹی میں ایسے میلے ہوتے ہیں, آدمی کہتا ہے عید کے دن تو نہا لیا کر, کیا خیال ہے؟ ان کو تانا دیا جاتا ہے کمبخت عید کے دن تو, یعنی عید کے دن کتنا ہی میلے سے میلا مسلمان ہو وہ بھی بہرحال کیا کر لیتا ہے؟ نہا لیتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ غسل خانے میں جانے کے بجائے اس کو سروس اسٹیشن لے کے جاتے ہیں, اس کی سروس کرواتے ہیں. جس صابن سے وہ نہاتا ہے اس صابن کو پھر دھونا پڑتا ہے سرف سے, سمجھ رہے ہو؟ جہاں وہ نہاتا ہے وہاں کیچڑ بن جاتا ہے. لیکن مرے سے مرا مسلمان بھی, چاہے مذہب سے بالکل بھی رشتہ نہ ہو, عید کے دن بالآخر وہ بھی نہانے کا تکلف کر لیتا ہے. تو جمعے کے بھی دن ہم کیا کرتے ہیں؟ نہاتے. تو عید والا کانسیپٹ آ گیا کہ نہیں آ گیا جمعے میں؟ عید کے دن کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں ہم جمع ہو کے؟ بولو بھائی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. دیکھو گرمی صرف آپ کو نہیں لگ رہی, مجھے بھی لگ رہی ہے, اس لیے جو میں پوچھوں تو اس کا جواب مجھے آگے سے چاہیے. ایسا ایٹیٹیوڈ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ صرف آپ ہی کو گرمی لگ رہی ہے, ہمیں تو لگتی نہیں ہے. تو اس لیے جب میں اتنا بول رہا ہوں تو آپ کو بھی آگے سے بولنا پڑے گا. تو عید کے دن بھی ہم جمع ہو کے کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2.
जुमे के दिन भी हम जमा होकर कितनी रकअतें पढ़ते हैं? 2। ईद के दिन भी हम नमाज से पहले खुतबा होता है, नमाज के बाद होता है, लेकिन होता है ना नमाज के साथ। और जुमे के दिन भी क्या होता है? नमाज के साथ खुतबा होता है। बेशक पहले होता है, टाइम चेंज कर दिया क्योंकि नमाज देर से हो रही है, लेकिन होता है खुतबा। ईद के दिन भी कितने खुतबे होते हैं? 2। इमाम बीच में बैठता है ना। जुम्मे के दिन भी कितने खुतबे होते हैं? 2 होते हैं। फिर ईद के दिन रोजा रखना हराम, जुमे के दिन भी रोजा रखने की फजीलत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे की रात को इबादत के साथ खास मत करो, सही हदीस, और जुमे के दिन को रोजे के साथ खास मत करो। खास करने का मतलब ये कि जुमे को कोई अलग से फजीलत नहीं है रोजा रखने की, किसी वजह से रख ले तो एक अलग बात है, भाई किसी को छुट्टी जुम्मे को होती है, आसान है रोजा रखना, लेकिन कहीं ये ना हो कि जुम्मे का दिन मुकद्दस है तो तुम ये समझ के रोजा रखना शुरू कर दो कि आज सवाब ज्यादा मिलेगा, ये काम मत करो। तो खालिसतन ईद का दिन होता तो जुम्मा हराम, जुम्मे में रोजा हराम होता, लेकिन ईद का चूंकि लुक आ रहा है तो रोजा हराम तो नहीं है लेकिन काबिल तारीफ भी नहीं है। तो ईद का लुक डाल दिया ना उसमें शरीयत ने जुम्मे के दिन को, सारे हकाम ईद वाले। और कमाल की बात है भाई, मुसलमानों की ईदें दिन की रोशनी में मनाई जाती हैं। जुमा भी किस वक्त मनाया जाता है? दिन की रोशनी में। ईसाइयों की ईदें रात में। आप देखो क्रिसमस कब है? रात में 12 बजे शुरू होगा उनका क्रिसमस। हिंदुओं के त्योहार भी रात को एंजॉय करते हैं वो लोग। इस्लाम की ईदें कब है? दिन की रोशनी में। तो सारे अहकाम जुमे में कौन से पाए जा रहे हैं? ईद वाले पाए जा रहे हैं। तो भाई सवाल पैदा होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दिन पैदा हुए हैं तो इस पे तो ईद होने की मोहर लग गई। पीर के दिन पैदा किस दिन हो रहे हैं? पीर के दिन। नंबर हमारा कौन सा बन रहा है? हफ्ते के बाद इतवार, इतवार के बाद पीर। सारे फजाइल पीर के दिन पाए जाते हैं कि नबी की विलादत का दिन भी है, इसको ईद करार दे दो। हमारा नंबर भी पीर का आता है, इसको क्या करार दे दो? ईद करार। लेकिन रिवर्स गेयर लगा दिया, ना 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 ना, अगर पीर का दिन करार दे दिया जाता तो मुसलमान ये नहीं कहते कि चूंकि यहूदी का हफ्ता था, ईसाइयों का इतवार था, इसलिए हमें पीर दिया गया, बल्कि मुसलमानों में बिदाती लोग ये कहना शुरू कर देते भाई उस दिन तो चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है इसलिए इस दिन को मुकद्दस बना दिया गया। अल्लाह ने कहा मैं रिवर्स गेयर लगा दूंगा, इतवार से आगे जाने के बजाय बिल्कुल हफ्ते के पीछे ले जाऊंगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमागों में कभी भी ना आए कि अल्लाह किसी के दिन की विलादत को सेलिब्रेट करने का तुम्हें हुक्म दे रहा है। नहीं आए मेरा ख्याल है। थोड़ा ठंडे पानी का छिड़काव होगा, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। इससे भाई ये पता, देखो हम अल्लाह को रसूल को मानते हैं तो मजहब जो अल्लाह रसूल ने दिया वही मानेंगे या अखपल तरीके से चलेंगे? अखपल समझते हो? पश्तो में अखपल का मतलब अपना तरीका। हमारे एक दोस्त है वो पश्तो, मैंने कहा यार ये तुम लोग क्या वो फलानी बहन को विरासत दी थी, तुमने कह रहा है हम लोग का अखपल तरीका है। मैंने कहा भाईजान ये अखपल नहीं होता सही है ना, अल्लाह रसूल का तरीका है। कह रहे हैं लेकिन हम लोग का कौन सा है? अखपल भी चल रहा होता है बीच में। तो सब कौमों में चल रहा है अखपल, पंजाब वालों में अखपल तरीका चल रहा है, उर्दू स्पीकिंग में उनकी अपनी रिवायात हैं। भाई जन्नत में अगर अल्लाह ताला तुम्हें कौमियत की बेस पे लेके जाएगा तो सबको चाहिए अपने अपने अखपल तरीके चलाएं। तो मैंने अपने शागिर्द से कहा, मैंने कहा ठीक है विरासत मत तकसीम करो, जब अल्लाह ताला तुमसे आखिरत में हिसाब ले तो अल्लाह कहेगा मैंने ये अहकाम दिए, तुमने इस पर क्यों नहीं चले? तो कहना है अल्लाह मैं चूंकि मुहाजिर था, हमारी अपनी रिवायात थी। पंजाबी कहेगा ए अल्लाह मैं चूंकि पंजाबी था तो हमारी अपनी रिवायात थी। पठान कहेगा मैं चूंकि पठान था, हमारी अपनी रसूमात थी। अल्लाह कहेगा चलो ठीक है, एक जन्नत मैंने पठानों के लिए अलग बनाई हुई है, पंजाबियों के लिए अलग बनाई हुई है, मुहाजिरों के लिए अलग, सिंधियों के लिए अलग। तो सारे अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाओ। अगर अल्लाह ने ऐसा करना है तो मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अल्लाह मियां ने कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक ना पठान का जिक्र किया, ना मुहाजिर का जिक्र किया, ना अल्लाह ने सिंधी का जिक्र किया। अरबी को नहीं छोड़ा अल्लाह ने जिन पे कुरान नाजिल हो रहा है। अगर कौम परस्ती की बेस पे जन्नत मिलती तो नबी जिस कौम में आए वो सबसे सुपीरियर कौम होती, अरब कुरैश। लेकिन कमाल की बात है कि इस्लाम की जो पहली जंग है ना, ग़ज़वा बदर, वो अरबियों ने लड़ी है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी है ना वो जंग। तो आप कौन थे? अरबी। फिर अरब में आप थे कुरैशी, फिर कुरैश में आप थे हाशमी। तो पता है आपका सबसे पहला मुकाबला किसके साथ हुआ बदर में? सामने जो लोग थे
وہ کون سے تھے؟ عرب. اور عرب میں زیادہ تر ان میں کون تھے؟ قریشی. اور قریش میں کون تھے؟ ہاشمی. تو اسلام کی تو پہلی جنگ نے ہی قوم پرستی کا گلا دبا دیا کہ اگر یہ قوم کی جنگ ہوتی تو اپنی قوم کو تھوڑی تلوار اٹھاتے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ یہ ہم اسکول میں تانا سنتے تھے ٹیچروں سے کہ بیٹا رات کو کتاب دیکھ کے کچھ سمجھ لیا کرو تاکہ صبح کلاس سمجھ میں. جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات. تو سب سے پہلی تلوار اسلام کی اٹھی کس کے خلاف؟ قوم پرستی کے خلاف. آج ہم ہر چیز میں قوم کا سہارا. بھائی میں یہ اس لیے کرتا ہوں ہماری روایات. بھائی تو محرم کی سبیلیں کیوں لگاتا ہے؟ بھائی وہ شیعہ مسلک ہے ان کو لگانے تو ان کی رائے ہے. آپ کیوں لگاتے ہو؟ بھائی سب لگا رہے ہیں. ہم لوگ کا علاقے میں ایسا ہوتا ہے, علاقے میں ایسا ہوتا ہے, ہم لوگ کے ہماری روایات ہیں. ایک ہندو سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا ہماری روایات ہیں, ہماری پرمپرا ہے. کہتے ہم پیدا کس کے گھر میں ہوئے؟ ہندوؤں کے گھر میں. کہنے لگا اللہ کو اگر مجھ سے توحید پرست بنانا تھا تو مجھے توحید پرستوں کے گھر میں پیدا کرتا. اللہ نے مجھے مشرکوں کے گھر میں پیدا کیا ہے, بت پرستوں کے. اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ بت پرستی. میں نے اس سے کہا میرے بھائی اللہ نہ کرے آپ چوروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے اور چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے, کورٹ میں یہ بیان دے کے چھوٹ جاتے آپ. جج آپ سے پوچھا کمبخت تو اس کی مرغی کیوں چورا رہا تھا؟ مرغی مفتی صاحب نے پالی تھی, میرا مرغے چرائے. اصل میں ایک بندے نے ایک بہترین طریقے سے میں نے مرغا پالا ہوا تھا ایک دن, اور غلطی اس میں مرغے کی بھی تھی. مرغے کو میں نے 4-6 مرغیاں لا کے دی ہوئی ہیں, پڑوسیوں کی مرغیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. نیچ حرکت ہے یا نہیں آپ بتاؤ؟ گلی محلے کی مرغیوں کو تلاش کر رہا ہے. تیرے پاس مرغیاں کم ہے. تو وہ یہی ہوا کہ پھر وہ چوری ہو گیا. وہ تو کیمرے میں دیکھ لیا ہم نے, ورنہ وہ حلال ہو جانا تھا. یہ ہے بدنظری کی سزا. ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی نا, وہ بیچاری ٹکر ہو گئی. مرغے نے کہا کمبخت جان دے دی, عزت پہ آنچ نہیں آنے دی. جان دے دی. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا آپ کو گرمی کم لگے اس لیے تھوڑا سا اس میں تڑکا لگا رہا ہوں. تو موسم ایسا ہو رہا ہے نا, اب بالکل ہی اگر میں رلانے دھلانے والی بات کروں گا تو پہلے ہی آپ رو رہے ہو اس گرمی میں, پھر آپ اور زیادہ رو. تو میں نے کہا میرے بھائی پھر تو آپ کو چاہیے تھا, آپ کہیں مرغی چراتے ہوئے پکڑے جاتے, آپ عدالت میں جاتے, آپ بیان دیتے کہ بھائی میرے تو ابا بھی مرغی چوری کرتے تھے, میرے تو دادا چپلیں چرایا کرتے تھے, والدہ محترمہ کنڈا لگا کے بجلی چرایا کرتی تھی, تو میں نے چوری کر لی. تو اللہ اگر مجھے ایماندار بنانا چاہتا تھا تو چوروں کے گھر میں پیدا کیوں کیا؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ لیکن ہم اس ہندو بیچارے کا تو مذاق اڑا رہے ہیں. اصولی طور پر ہم سب اسی طرح ہی عمل کر رہے ہیں کہ میرے پڑوس میں یہ ہوتا ہے, میرے ملک میں یہ ہوتا ہے, میرے دوست یہ کرتے ہیں, میرے آفس میں یہ ہوتا ہے, میرے فلانے کے ہاں یہ ہوتا ہے. تو چونکہ ہماری پرمپرا ہے, ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے, تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا پڑے گا. ما آتاکم الرسول فخذوہ. اللہ کہتے ہیں نبی نے جس چیز کا آرڈر دے دیا لے لو اس کو, جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. تو ہمیں دن منانے کی پرمیشن نہیں ملی پیغمبر کی طرف سے, ملتی تو ہمارے لیے پیر کا دن مقدس ہوتا. اور کمال در کمال دیکھیے آپ, پیر کے دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مقدس نہیں بنایا, بلکہ اس میں روزہ رکھ کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو بالکل ختم کر دیا. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں نا کہ پیر کا دن مقدس ہوگا. بھئی جمعے کا دن ہمارا کون سا ہوگا؟ اصل میں پیر کا دن جمعہ ہوگا ہمارا, پیر کے دن ہم جمع ہوا کریں گے. تو یہ تصور آتا کہ یہ عید کا دن ہے ہمارے لیے, یہ آتا نا تصور. لیکن نبی اس دن پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری پیدائش کا دن ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس دن میں روزہ رکھا کروں. روزہ عید کے بالکل اگینسٹ ہے. یعنی اس بات کا پھر بھی خطرہ تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ آئیں گے جو پیر کے دن کو نہ کچھ بنانا شروع کر دے کہ چلو نبی نے تو نہیں منایا, لیکن نبی کے آنے کی خوشی میں ہم تھوڑا سا کچھ کر لیں پیر کے دن. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا کوئی گیدرنگ ویدرنگ ہو, تھوڑا لڈو مڈو کے تبادلے ہو جائیں, تھوڑا ہال پھور, تھوڑا چمک پٹی, کچھ ایک بلب لگا دیا. اصل تو 12 کو لگے گا لیکن تھوڑے بہت لک ابھی آ جائے. پیر کو بھی تھوڑا سا ہو نا, جیسے بھائی پورے پراپر جو سروس اسٹیشن جاتے ہیں وہ تو عید کے دن جاتے ہیں نا نہانے کے لیے. جمعے کو اگر نہیں بھی نہائے گا تو وضو تو کر لے گا نا. تو بھائی اصل تو عید جس دن نبی پیدا ہوئے تھے, جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں 12 تاریخ کو, حالانکہ وہ بھی غلط ہے. ایسا نبی کی 12 تاریخ بنتی نہیں ہے. چلو مان لیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو اصل تو وہ ہے, لیکن پیر کے دن ہم تھوڑا سا عید کا
लुक आना चाहिए थोड़ा सा, जैसे जुम्मे को ईद पूरी नहीं होती, थोड़ा सा लुक आता है। तो नबी ने पीर को रोजा रख के उस लुक को भी क्या कर दिया, बोलो खत्म। क्योंकि रोजा और खुशी का दिन जमा नहीं हो सकता। रोजा भूखा प्यासा रहने का नाम है, खुशी मनाने के लिए खाना जरूरी है। कभी आपने देखा आपको कोई खुशी मिली, आपके बेटे ने A+ से एग्जाम पास कर लिया, अब दोस्त कह रहे हैं यार इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। आपने कहा ठीक है, सुबह का नाश्ता सब छोड़ दो, खुशी में सब क्या करो, सुबह का नाश्ता छोड़ दो। कोई लॉजिक बनती है भाई? खुशी में सब क्या करो, नाश्ता छोड़ दो। कहा भाई क्या कर रहा है, नाश्ता छोड़ दो तो क्या मतलब, तू खिलाएगा नाश्ता? कह रहे बस छोड़ दो, ताकि हम खुशी को मनाएं। ज्यादा खुशी हुई है, दोनों बच्चे A+ से पास हुए, लंच भी छोड़ दो। और अगर इकट्ठी 4 शादियां हो गई हैं, सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने का नागा, वलीमे में लोगों को बुलाओ, खजूरें भी नहीं, बुलाओ और बोलो आज खाने का नागा है। ऐसा वलीमा देखा आपने? हर खुशी के मौके पे खिलाना और पिलाना। ईद उल फितर खुशी का मौका, रोजा हराम। ईद की नमाज से पहले नबी कुछ ना कुछ खाया करते थे। ईद उल अजहा में उस वक्त तक खाते नहीं जब तक बकरीद का गोश्त ना आ जाए, खाने पीने का दिन। हदीस में आता है बकरीद के जो अय्याम हैं, अय्याम अकलिन व शुरबिन, वो खाने और पीने के दिन है। और वलीमे एक खुशी का दिन है, जब इंसान की शादी होती है, खुशी होती हो या नहीं हो लेकिन होनी चाहिए इंसान को, वलीमे का हुक्म है तो वलीमा करता है। पहली शादी में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी। पकड़े जाने का खतरा भी होता है लेकिन फिर भी क्या कर रहा होता है, कर रहा होता है सुन्नत पूरी करने के लिए कि भाई चलो मुझे खुशी हो तो नहीं रही, पकड़े जाने का गम है, लेकिन बहरहाल एक शरीयत का हुक्म है कि क्या करना है, वलीमा करना है, खुशी हुई है। क्योंकि मैं दूसरी शादी में जब जाता हूं ना तो मुझे लग रहा होता है कि इस बेचारे का खाना खिलाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, इसको पकड़े जाने का खौफ इसकी खुशी पे गालिब है। बहुत केसेस हैं, कभी आप अकेले में बैठेंगे तो सुनाऊंगा आप। बहुत लोगों के मैंने दूसरी शादियां कराई हैं, जो उनकी हालत होती है ना, उनको मना करता हूं सर्दी में नहीं करो, ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्रेन हेमरेज का खतरा है। ये सब गर्मियों के काम है, जब हार्ट अटैक के चांसेस कम हो। अभी रिसेंटली एक केस आया है, दूसरी करते करते मैंने ही कैंसिल करा दी। मैंने कहा यही ना गिर जाए कहीं बेचारा, चल भाई। अभी 1.5-2 हफ्ते पुराना केस है। बंदा आया, उसके ऐसे पसीने छूटने लगे, मैंने कहा गिर जाएगा। उसकी जो खातून थी ना तलाक याफ्ता, जिससे शादी कर रहा था, मैंने कहा बेवा हो जाओगी आप, तलाक याफ्ता हो ज्यादा अच्छा है, किसी से तलाक हुई भी है वो ज्यादा अच्छा है, तलाक के बाद फिर बेवा लोग बोलेंगे इसी ने मारा है, ठीक है ना। तो इसलिए कैंसिल कराई मैंने, कहा ऐसे हाथ पांव फूल रहे होते हैं। खैर, तो भाई हम में अल्लाह ताला ने पीर के दिन रोजा रखवा के इसमें ईद के कॉन्सेप्ट को खत्म करके ये बता दिया कि तुम्हें अपनी राय पर नहीं चलना, इस्लाम तुम्हारे जज्बात का नाम नहीं है, इस्लाम नाम है कुरान, सुन्नत और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना। समझते हो कि नहीं समझते हो? ये असहाबे रसूल मैंने कहां से लगा दिया बीच में? आप कहोगे भाई इस्लाम तो नाम है कुरान और सुन्नत का, असहाबे रसूल कहां से लगा दिया? असहाबे रसूल कुरान से ही लगाया हमने। असहाबे रसूल कहां से लगाया? कुरान से लगाया। कुरान कह रहा है मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे सहाबा के बारे में, जब मुसलमान हुए ना, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाहु अन्हुम, बिलाल हबशी, अब्दुल्ला बिन मसूद, अबू हुरैरा, ये सारे असहाबे रसूल में ज्यादातर गरीब सहाबा की थी। जब ये मुसलमान हुए तो मुशरिकीन मक्का ने बोला कि सरदार तो हम हैं, दौलतमंद हम लोग हैं, अकल हम में ज्यादा है, तो अगर इस्लाम वाकई खैर की चीज होता तो हम पहल करते, हम पहले मुसलमान होते। ये गरीब गुरबा ये पहले मुसलमान हो रहे हैं, ये इसकी अलामत है इस्लाम खैर की चीज नहीं। तो कहते हैं लौ कान खैरन, भाई एक जगह बैठ जाए आराम से। अच्छा, लौ कान खैरन, वो कहते हैं इस्लाम अगर खैर की चीज होता, मा सबकूना इलैही, तो ये मुशरिकीन मक्का हम पे सबकत ना करते, हम पहल करते। जैसे कोई शख्स किसी को समझा रहा होता है ना कि यार अगर ये अच्छा काम होता तेरा भाई सबसे पहले इसमें आगे होता, मैं नहीं कर रहा, इसका मतलब काम ही ठीक नहीं है। अबे भाई कारोबार कहीं कोई चूना लगा रहे होते हैं ना बिल्डर, ये बिल्डिंग बन रही है, अब वो दूसरा बिल्डर बना रहा है, आप वाला बना नहीं रहा, आप उसके पास गए, यार सुना इसमें इन्वेस्टमेंट में बड़ा पैसा है, कह रहा है अबे भाई अगर होता मैं तुझे खुद पहले बताता यार, मैं खुद अपना पैसा लगाता, तेरे भाई को तजर्बा ज्यादा है। तो मुशरिकीन कहते थे कि अगर ये इस्लाम खैर की चीज होता तो हम पहल करते, ये गरीब गुरबा पहल ना करते। तो हमारा ये अकीदा है
کوئی بھی اگر اسلام میں خیر کا کام ہے لسبقونا الیہ تو صحابہ ہم پہ پہل کرتے. یہ کیسی بات ہے کہ صحابہ نے پہل نہیں کی اور ہم ان سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ان سے اچھا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اپنی اوقات سے آگے نکلنے والی بات. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ محرم صحابہ کے دور میں آیا کہ نہیں آیا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بھی آیا محرم. تو کیا کیا صحابہ نے بھائی اس غم میں؟ کیا ان کو غم نہیں ہوا ہوگا نواسہ رسول کی شہادت کا؟ یا ہمیں غم ہو رہا ہے ان کو نہیں ہو رہا تھا؟ جو نبی سے محبت کرتے تھے ان کو نبی کے نواسوں سے محبت ہم سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ کتنی عجیب بات ہے کہ میں محبت کا اظہار کروں اور یہ شو کروں کہ مجھے ان سے محبت زیادہ تھی. دیکھو گھر میں باپ جب بیمار ہوتا ہے، چھوٹا بھائی زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہو خدمت میں، بڑے بھائی کو سائڈ پہ لگا رہا ہو، بڑا کیا کہے گا؟ کیا تو ہی بیٹا ہے میں نہیں ہوں کیا؟ اس کو اپنی انسلٹ محسوس ہوگی نا. اگر محبت ہوگی تو انسلٹ محسوس ہوگی، نہیں ہوگی تو کہے گا اچھا چلو یار یہ کر رہا ہے میری جان چھوٹی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی انسلٹ ہے صحابہ کرام کی کہ ہم دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کریں کہ جس کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ صحابہ کر سکتے تھے، موقع بھی تھا، نہیں کیا پھر بھی انہوں نے، اور ہم ان سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کر وہ کام کرنے کی کوشش کریں. یہ جو 15 شعبان میں لوگ قبرستان جاتے ہیں نا، ان سے میں یہی کہتا ہوں بھئی 15 شعبان میں اگر قبرستان جانا سنت ہوتا تو کوئی ایک صحابی تو گیا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی تو ایک صحابی گئے ہوتے. ایک ضعیف حدیث ہے کہ نبی گئے ہیں، مان لو وہ صحیح ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 15 شعبان کی رات ضعیف حدیث کے مطابق اکیلے میں گئے اندھیرے میں، اور آپ کیسے جا رہے ہو؟ جتھے بنا کے. نبی اکیلے میں گئے ہیں کہ امی عائشہ کو بھی پتہ نہ چلے، اور آپ جا رہے ہو کس کے ساتھ؟ دوستوں کے ساتھ. نمبر 2، نبی گئے ہیں، کوئی بھی صحابی 15 شعبان کو قبرستان بولو نہیں گیا. تو یہ کیسی سنت ہے کہ صحابہ نے زندہ نہیں کی، آپ زندہ کر رہے ہو. تو بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ رسومات کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے. دیکھو یہ رسومات مشرکین مکہ میں بھی بہت زیادہ تھی. ابھی تو میں نے آپ کو وہ کام بتایا نا جو نہیں کرنے. ربیع الاول نہیں منانا، ہمارے لیے وہ عید کا دن بولو نہیں ہے. محرم میں ہمیں سیدنا حسین کے شہادت کا بے انتہا غم ہے، لیکن اس غم کو منانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. یقیناً غم ہے، کیوں نہیں ہے بھائی؟ کائنات کا بدترین ظلم ہوا ہے نواسہ رسول پر، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. اہل بیت کٹ گئے، کرنا وہی ہے جس کی ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا زاد بھائی، وہی رشتہ جو علی سے رشتہ رضی اللہ عنہ سے، جب شہید ہوئے ہیں تو آپ کی 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں. چاروں کے رونے کی آواز آئی 4 دیواری سے باہر. آپ نے پہلے فرمایا جا کے ان کو چپ کراؤ، پھر خاموش نہیں فرمایا جا کے منہ پہ خاک مارو. عورت کی آواز گھر کی 4 دیواری سے باہر پسند نہیں ہے. میتوں پہ رونا اور چلانا اسلام میں حرام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میتوں پہ ہمیں کس بات کا حکم ہے؟ صبر کرو. کسی کی بھی میت ہو وہ کام کرو جو اہل بیت نے کیا ہے. تو جو کام کرنے کا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ والے سارے کام ہم نے کیا کرنے ہیں؟ نہیں کرنے. کچھ کام نہیں کرنا عبادت ہوتا ہے. اور فرقواریت اس سے نہیں پھیلتی کہ آپ اپنے مسلک پہ مضبوط ہو. فرقواریت اس سے پھیلتی ہے کہ آپ دوسروں کو جا کے چھیڑتے ہو. شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں کرنے دو. ہمارا اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا؟ یہ خوب سمجھیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں 73 فرقے ہوں گے. یہ جو لوگ آج کل ایک منجن بیچ رہے ہیں نا اسلام میں فرقے ہی نہیں ہے، اب ایک گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہے ہو. نہیں ہے تو یہ کیا آ گیا مارکیٹ میں اتنے سارے؟ ایسے تو اسلام میں چور بھی نہیں ہے، لیکن کیا مسلمانوں میں چور ہے یا نہیں ہے؟ بہت ہیں. اب ایک ابا اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا چوروں کے ساتھ مت بیٹھنا، ایمانداروں والوں کو فالو کرنا، ایمانداروں کے ساتھ بیٹھنا، انہی کے مسلک کو فالو کرنا، چوروں کے مسلک کو فالو نہ کرنا. بیٹا ابا سے بیٹا زیادہ فنٹر نکلا. اس نے کہا ابا اسلام میں تو چور ہے ہی نہیں، کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں اسلام میں چوروں کی فضیلت ہو. ابا کہے گا بیٹا اسلام میں چور نہیں ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں کوئی چور نظر آئے تو ان کے ساتھ مت بیٹھنا، آ کے بیٹھنا ان کے ساتھ جو ایماندار ہوں. حقیقت میں چور ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر میرا خیال ہے اگر ہم گننا شروع کریں تو کوئی لیبورٹری ٹیسٹ آ جائے نا تو شاید معذرت کے ساتھ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں چوروں کی تعداد زیادہ نکلے. کیا خیال ہے بھائی؟ حقیقت میں دیکھا جائے نا تو لگے گا اسلام میں ہے ہی چور.
اللہ بچائے ہم سب کو سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کے. یعنی اسلام کا مطلب مسلمانوں میں, لیکن اسلام چوری کو اپریشیٹ نہیں کرتا. تو اسلام فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتا, لیکن مسلمانوں میں فرقے بہرحال ہیں. اب جب فرقے ہیں تو کرنا کیا ہے, سارے فرقوں کو بم سے اڑا دیں؟ تو وہ کرنا ہے جو ہمیں نبی نے حکم دیا ہے. فرقے جب پھیل جائیں تو کیا کرنا ہے تم نے؟ فرمایا اس فرقے کو فالو کرنا ہے جس میں یہ علامات پائی جائیں. وہ علامات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. بنی اسرائیل 72 میں تھے, میری امت ایک سٹیپ آگے ہی جائے گی, پیچھے نہیں آئے. یہ کتنے فرقوں میں بٹیں گے؟ 73. کلہم فی النار, 72 جہنمی. ان فرقوں میں ایک کیا ہوگا؟ جنتی. ایک فرقہ کہاں جائے گا؟ جنت. اب نبی سے پوچھا گیا, صحابہ نے ہم پہ احسان کیا کہ اسے ایک جنتی کا پوچھ لیا تاکہ ہماری کنفیوژن کیا ہو, ختم. ورنہ یہ سن کے تو کنفیوژن بڑھ جاتی ہے کہ ابے 73 میں 72 جہنمی, ہمارا پتہ نہیں کہ ہمارا کس میں شمار ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر آپ فرما دیتے وہ جو جنتی فرقہ ہے اس کا نام ہوگا دیوبندی, تو سب شناختی کارڈ پہ کیا لگاتے؟ ٹھپا دیوبندی. سب کی پگڑیاں سفید ہوتی ہیں. ٹنڈ تو بہت معذرت کراتے ہی نہیں لوگ, تاکہ سفید پگڑیاں. اور اگر نبی فرما دیتے اس فرقے کا نام, آپ کو دیکھ کے مجھے سکون مل رہا ہے, واحد آدمی ہو, بہت سکون مل رہا ہے آپ کو دیکھ کے, ماشاءاللہ. خرچہ ہو گیا لیکن کام اچھا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ فرما دیتے اس فرقے کا نام ہوگا بریلوی, تو میں ہری پگڑی پہن کے بیٹھا ہوتا, صحیح ہے نا, ہرے ہرے جھنڈے یہاں پہ لگے ہوئے ہوتے. اگر نبی فرما دیتے بھائی وہ شیعہ فرقہ ہوگا, تو ہم ابھی سب جلوس میں گئے ہوئے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ سارے وہ بن جاتے. اگر نبی فرما دیتے وہ اہل حدیث ہوگا, کچھ بھی فرما دیتے, سب وہی نام رجسٹر کرا لیتے. اس سے کنفیوژن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. کہ ابے اگر مثال کے طور پر نبی فرماتے وہ اہل حدیث ہوں گے, ہم کہتے ہیں بھائی یہ والے ہوں گے, وہ والے ہوں گے, یہ والے ہوں گے, وہ والے ہوں گے, سارے ہی کیا ہیں؟ ایک ہی جیسے, یعنی نام سب کا سیم ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا, اس فرقے کے اندر علامت بتائیے کہ جس میں بھی یہ علامت پائی جائے, بھلے وہ کسی بھی نام سے ہو, ناموں میں کچھ نہیں رکھا, اس کے کاموں کو دیکھو. نام کچھ بھی ہو, اس سے غرض نہیں ہے, کام دیکھو. یہ علامت پائی جاتی ہے تو جنتی ہے. میں اکثر اس موقع پہ ایک چٹکلا سناتا ہوں نا. دیکھو ایک آدمی نے دکان میں چینی کی بوری رکھی ہوئی تھی, اس پہ لکھا ہوا تھا چاول. لوگوں نے کہا بھائی بوری کے اندر چینی ہے, اوپر لکھا ہوا کیا ہے؟ چاول. وہ کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. مکھیاں جب آئیں گی دیکھیں گی چاول ہے تو واپس پلٹ جائیں گی. تو بتاؤ مکھی لیبل دیکھ کے دھوکے میں آئے گی؟ وہ چاول کی خوشبو, وہ چینی کی خوشبو سے پہچان جائے گی. وہ بولے گی بھائی تو اس پہ زہر بھی لکھ دینا, پھر بھی میں بیٹھوں گی اس کے اوپر. خوشبو اس کے اندر زہر والی نہیں ہے. آج پتہ ہے ناموں میں کہ میں کہتا ہوں میرا نام اہل حدیث ہے, اس کا مطلب میں حدیث کو فالو کرتا ہوں. وہ کہتا ہے میرا نام اہل قرآن ہے, اس کا مطلب میں قرآن کو فالو. بھائی نام سے نہیں پتا چلے گا, عمل سے پتا چلے گا کہ کس کو نام کچھ بھی ہو, اس سے شریعت کو غرض نہیں ہے, کام دیکھا جائے گا. اصول کیا ہیں تمہارے؟ تو اس لیے نبی نے بتایا کہ جیسے چینی میں خوشبو ہوتی ہے نا, وہ جنتی فرقے میں بھی ایک خوشبو ہوگی. وہ خوشبو کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ, قرآن کی وہ تشریح کریں گے جس پر میرا عمل ہوگا, اور واصحابی, اور میری حدیث کی ایسی تشریح کریں گے جو صحابہ سے ثابت ہوگی, صحابہ کے اگینسٹ نہیں ہوگی. اب کتنے لوگ خطیب قرآن سے دلائل دے رہے ہیں, یہ دیکھو اس آیت کا یہ مطلب ہے. بھائی یہ مطلب ہے تو صحابہ کیوں نہیں عمل کر رہے اس کے اوپر؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آج کل ایک 3 طلاق کا مسئلہ میں ہر جگہ اس لیے بیان کرتا ہوں, بہت چل رہا ہے. تھر 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 طلاقیں دیتے ہیں لوگ. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے 3 ایک ہوتی ہیں. اب قرآن میں لکھا ہوا ہوتا تو ایک صحابی سے دکھا دو یار جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو, کوئی ایک ضعیف حدیث دکھا دو آپ. اس کا مطلب قرآن آپ زیادہ سمجھ رہے ہو, کسی بھی صحابی کی سمجھ میں نہیں آیا. قرآن سنت کے ساتھ صحابہ کو اٹیچ کرنا پڑے گا. نہیں آئی بات, قرآن و سنت کی یا حدیث کی ایسی تشریح جو صحابہ سے میچ نہ کرتی ہو, اس سے سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. یعنی ختم تو نہیں ہوں گے لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بھائی کون صحیح ہے اور کون غلط. محرم صحابہ کے دنوں میں آیا, اگر صحابہ نے ماتم کیا کرنا چاہیے, نہیں کیا آپ 20 آیتیں قرآن کی ہمارے سامنے پیش کر دو, 20 حدیثیں, ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا منہ سے بول لینا چاہیے نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسے ہے نا جیسے ایک دور میں, ابھی کیا سیاسی باتیں مناسب نہیں ہے کرنا, تو وہ پھر ٹاپک نہ چینج ہو جائے. کیا بولوں میں, جیسے میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا, تو مجھے ہر بندہ آتا تھا سمجھانے کے لیے کہ یہ کام مت کرو,
اور میں بیٹھ کے ایسے نا انجوائے کرتا تھا اس کی بات. جب میں کہتا آپ کے دلائل ختم ہو گئے, وہ سمجھتا تھا میں